الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع عشر عوامل نصب المضارع۔ آج جو بحث ہے میرے عزیزو وہ یہ ہے کہ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان کے بارے میں ہے، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے ان کے بارے میں، اور وہ 5 حروف ہیں: ان، لن، کے، اذن اور ان المقدرہ۔ ان مقدرہ جو ہے وہ نصب دیتا ہے۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں کتنے ہیں جی؟ 5 ہیں: ان، لن، کے، اذن اور ان المقدرہ۔ ان مقدرہ جو ہے وہ نصب دیتا ہے فعل مضارع کو۔ اب جو ان کی مثالیں ہم دیکھنا چاہیں گے تو مثلا فرض کریں ان ہے تو اريد ان تحسن الیہ، تحسن کو جو مضارع ہے نصب کس نے دی ہے؟ ان نے، ان تحسن الیہ۔ اگر لن کی مثال لینا چاہیں تو وہ بنے گی انا لن اضربک، یہ تھا اضربو تھا، لن کی وجہ سے بن گیا اضربا۔ اسلم تو کہ ادخل، کہ کی مثال دے رہے ہیں، یہ نصب دیتا ہے۔ ادخلو تھا، کہ کے آنے کی وجہ سے بن گیا کہ ادخلا۔ اذن کی مثال اذن یغفر اللہ لکا۔ ان جو مقدر ہوتا ہے اور نصب دیتا ہے 17 جگہ ہیں جہاں ان مقدر ہو کر نصب دیتا ہے، حتیٰ کے بعد، لام کے کے بعد، لام جہد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو فا ہے، فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہوتی ہے ان کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ وہ 6 چیزیں جو ہیں امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، نفی ہے، تمنی ہے، عرض ہے۔ 6 یہ ہو گئیں جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور واؤ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اور نصب دیتا ہے۔ واؤ جو ان 6 چیزوں کے اسی طرح واؤ جو ان 6 چیزوں کے بعد واقع ہوتی ہے جو ابھی بتائی ہیں، امر، نہی، استفہام، نفی، تمنی، عرض، تو وہ واؤ جو ان 6 چیزوں کے بعد واقع ہوتی ہے اس واؤ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں آقا جان؟ پہلے کیا تھی؟ حتیٰ کے بعد، لام کے کے بعد، لام جہد کے بعد، 3 وہ ہو گئیں۔ اور فا جو 6 چیزوں کے جواب میں آتی ہے ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ وا جو انہی 6 چیزوں کے جواب میں آتی ہے ان مقدر ہوتا ہے۔ 6 اور 6 12 اور پہلے والی 3 کتنی ہو گئیں جنی؟ 15 یہ ہو گئیں۔ باقی جناب 2 بچ گئے، 2 عدد، کیونکہ 17 ہم نے پورے کرنے ہیں نا۔ او جو الہ کے معنی میں ہوتی ہے اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ واو عطفہ جو ہے جب اس کا عطف ہو رہا ہو اس میں صریح پر، واو عطف کے بعد بھی جو ہے ان مقدر ہوتا ہے۔ یہ 17ویں جگہ ہے جہاں ان مقدر ہوتا ہے واو کے بعد جب معطوف علیہ جو ہے اس میں صریح ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل کتنی جگہ بن گئی آقا جان؟ 17۔ ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ البتہ آپ کے مد نظر رہے کہ
چاند جگہوں کے اوپر کہتے ہیں کہ ان کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ لام کئی کے بعد ان ظاہر ہوتا ہے، اسلمت لان ادخل الجنہ، واو عطف کے بعد جو ہے ان کو ظاہر کرتے ہیں، اعجبنی کہ یہاں موقع و ان تخرجا و ان، دیکھا آپ نے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ان کا اظہار کرنا واجب ہے جب ان لام کئے اور لا کے ساتھ ہو، لام کئے اور لا کے ساتھ جب ان آ جائے نا تو اس کا اظہار کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ایک نقطہ دے رہے ہیں، بہت ہی اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ علم کے بعد علم یعلم، یعنی علم کے بعد جو ان آ رہا ہے یہ ان ناصبہ ہے یا ان ثقیلہ سے خفیفہ ہے؟ تو فرماتے ہیں علمہ کے بعد جو ان ہے یہ ثقیلہ سے خفیفہ ہے، یہ ان مصدریہ نہیں ہے۔ مادہ علم کے بعد جو ان ہے یہ ان ثقیلہ سے خفیفہ ہے، یہ ان مصدریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ثقیلہ سے خفیفہ جو ہے نا یہ وہ ان ہے، ٹھیک ہے، ثقیلہ سے خفیفہ ہے۔ البتہ اگر زن کے بعد، یعنی ایک فعل ہے جو زن کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کے بعد ان ہے تو وہ ان دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ ان ثقیلہ سے خفیفہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ان نصب بھی نا اغجان ہو سکتا ہے، اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں۔ کیا نقطہ بیان ہوا؟ اگر مادہ علمہ کے بعد ہے تو وہ ان مصدریہ نہیں ہے، وہ ان نصبہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان ثقیلہ سے خفیفہ ہے۔ ثقیلہ سے خفیفہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ حروف مشبہ بالفعل انا جو ہیں ان انا سے بنا ہے ان، لیکن اگر زن کے مادہ کے بعد ہے تو وہ ان میں دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ان جو ہے وہ مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان ناصبہ جو نصب دیتا ہے، اور ان جو ہے ثقیلہ سے خفیفہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہاں تک عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آگے۔ الدرس التاسع عشر، 19واں سبق، عوامل و نصب المضارع، مضارع کو نصب دینے والے عوامل۔ عامل کی جمع عوامل ہے۔ فصل، المضارع المنصوب عاملہ خمسۃ احرف، ان و لن و کئ و اذن و ان المقدرۃ۔ مضارع المنصوب عاملہ، مضارع منصوب کے عامل، خمسۃ احرف، 5 حرف ہیں، ان و لن و کئ و اذن و ان المقدرہ، اور ان مقدرہ۔ نحو جیسے ارید ان تحسن الیہ، یہاں ہمارا محل شاہد تحسن ہے آغا جان، یہ شروع میں کیا تھا؟ تحسنو، مضارع تھا تحسنو، جب ان آیا تو بن گیا تحسن۔ ارید ان تحسن الیہ، میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان تحسن الیہ، کہ تم میرے اوپر احسان کرو۔ وَأَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ، اضربک، یہ شروع میں کیا تھا؟ محل شاہد ہمارا یہی ہے، اضربو تھا، اضربو شروع میں تھا، جب لن آیا تو اس نے مضارع کو نصب دی، لن اضربک، با سے پہلے بو تھا، لن نے آ کر نصب دی ہے۔ وَأَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ، میں آپ کو ہرگز نہیں ماروں گا۔ وَأَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَأَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، یہاں محل شاہد ہماری کیا مثال لگا جان؟ ادخلو تھا پہلے، ادخلو مضارع تھا، کئ جب داخل ہوا تو اس نے اس کو نصب دی، بن گیا کئ ادخلا۔ اسلمت کئ ادخل الجنۃ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وَإِذًا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ، یہ محل شاہد ہے یغفرا، شروع میں کیا تھا؟ اذن سے پہلے یغفرو مضارع تھا، اذن آیا تو اس نے نصب دی ہے،
اذن یغفر اللہ لک، پس اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ وبتقدیر ان فی 17 موضعا، 17 جگہوں میں ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے 17 جگہوں میں۔ بعدا، حتی، حتی کے بعد، نحو اسلمت حتی ادخل الجنت، حتی کے بعد ہے، اسلمت حتی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ و لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، نحو قام زید لیضربا، محل شاہد آغا جان لیضربا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لام ہے یہ لام اور اس کے بعد ان مقدر ہے، یعنی کیا بن جائے گا؟ قام زید لان یضربا، زید کھڑا ہوا لیضربا، تاکہ وہ مارے۔ و لام الجہود، اور لام جہد کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ لام جہد کون سا ہوتا ہے؟ جہد انکار کو کہتے ہیں۔ لام جہد وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کانا منفیہ ہو، لام جہد عزیز وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کانا منفیہ ہو، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ما کان اللہ لیعذبہم، ٹھیک ہے۔ محل شاہد ہمارا کیا ہے؟ لیعذبہم، یہ شروع میں کیا تھا؟ یہ یعذبو تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ لام جب آیا ہے لام جہد، نشانی یہ ہے کہ پہلے کانا منفی ہے، کانا سے پہلے ما لگا ہوا ہے، تو لام کے بعد ان مقدر ہے، یعذبو کا بن گیا ہے یعذبا، یعنی کھولنے تو بنے گا ما کان اللہ لان یعذبہم، لام کے بعد ان ہے جس نے نصب دی ہے۔ اور لام جہد جو کانا کی منفیہ کی خبر پر لگتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اسی نفی کی نا میرے عزیزو تاکید کرنے کے لیے آتا ہے۔ ما واللام الجہد نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کے لیے نہیں ہے لیعذبہم کہ وہ ان کو سزا دے۔ والفاء الواقعۃ فی جواب الامر والنہی والاستفہام والنفی والتمنی والعرض، اور فا جو جناب 6 چیزوں کے جواب میں آ رہی ہے نا، اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ والفاء الواقعۃ فی جواب الامر، فا جو واقع ہوتی ہے امر کے جواب میں، والنہی اور نہی کے جواب میں، والاستفہام اور استفہام کے جواب میں، والنفی اور نفی کے جواب میں، والتمنی اور تمنی کے جواب میں، والعرض اور عرض کے جواب میں، وہاں بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، نحو جیسے اسلم فتسلما، محل شاہد ہمارا کیا ہے گا جان؟ تسلما ہے، اس فا کے بعد ان مقدر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فا امر کے جواب میں اسلم، اس کے جواب میں ہے فتسلما، تو امر کے جواب میں جو فا ہے، فا کے بعد ان ہے جس نے تسلمو تھا تو تسلما بن گیا، فان تسلما، اسلم اسلام لا، فتسلما تو پس تو سالم رہے، ٹھیک ہے۔ ولا تعص فتعذبا، محل شاہد فتعذبا ہے، تو عذبو تھا، فا کے بعد ان ہے تو تعذبا بن گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ فا نہیں کے جواب میں ہے، لاتا سے نہیں ہے، اور نہیں کے جواب میں جو فا ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو بن گیا فان تعذبا، شروع میں تعذبو تھا۔ نافرمانی نہ کرو فتعذبا، پس تمہیں سزا ملے۔ وَهَلْ تَعْلَمُ فَتَنْجُوَا، محل شاہد تنجوا ہے، فا کے بعد ان ہے جس نے نصب دی ہے، تنجوا بنا،
کیونکہ یہ فا کس کے جواب میں آگا جان؟ استفہام کے جواب میں ہے۔ حل تعلمو، کیا تم سیکھتے ہو؟ فتنجوا، پس نجات پاؤ۔ وما تزورنا فنک فر لکا فنکرم کا، معذرت یہ کلمن آگے پیچھے ہے، فنکرم کا ہے، وما تزورنا فنکرم کا، محل شاہد ہمارا یہ ہے، یہ جناب علی کس کے بعد آ رہی ہے؟ یہ فا نفی کے بعد ہے، نفی کے بعد ہو تو بھی ان مقدر ہوتا ہے فا کے بعد۔ وما تزورنا فنکرم کا، نکرم وہ تھا نا تو فا کے بعد ان ہے تو بن گیا نکرم کا۔ وما تزورنا، تم ہماری زیارت نہیں کرتے، فنکرم کا، کہ ہم آپ کا احترام کریں۔ ولیت لی مالا فانفقہ، ولیت لی مالا فانفقہ، یہاں کیا آئے گا جان؟ یہ جناب علی تمنی کے جواب میں فا ہے، تو تمنی کے جواب میں فا ہو تو بھی ان مقدر ہوتا ہے، فان ہے، فان انفقہ، انفقو تھا تو انفقہ بن گیا۔ ولیت لی مالا، کاش میرے پاس مال ہوتا، فانفقہ، تو میں اس مال کو خرچ کرتا۔ وَأَلَا تَنزِلُوا بِنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا، ٹھیک ہے، یہ فا کس کے جواب میں ہے؟ عرض کے جواب میں ہے، تو فا کے بعد ان ہے، تصیبو تھا تو فا کے بعد ان ہونے کی وجہ سے تصیبہ بن گیا۔ الا تنزلوا بنا، آپ ہمارے پاس نازل نہیں ہوتے، فتصیب خیرا، پس تم خیر کو پہنچتے۔ وبعد الواو الواقعۃ کذالک فی جواب هذه الاشیاء، اور وا جو واقع ہو، کذالک اسی طرح، فی جواب هذه الاشیاء ان اشیاء کے جواب میں واقع ہو۔ ابھی تھی فا جو ان 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، اب آغا جان وا ہے، وا جو اسی طرح فا کی طرح فی جواب هذه الاشیاء ان اشیاء کے جواب میں، ان اشیاء سے کیا مراد ہے؟ امر، نہی، استفہام، نفی، تمنی، عرض، ان چیزوں کے جواب میں جو وا ہے اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ نحو اسلم و تسلم ما، اسلم امر و تسلم ما، تسلم وہ تھا، وا کے بعد ان ہے تو بن گیا و تسلم ما، ٹھیک ہے۔ الی آخر الامثلہ، آخر تک، یعنی پہلے ایک مثال خالی دے دی ہے امر کی، بعد میں مثلا نہیں کی آپ بنائیں، استفہام کی، ٹھیک ہے، نفی کی، تمنی کی، عرض کی، یہ ساری مثالیں اسی طرح ہوں گی کہ واو کے بعد ان مقدر ہوگا جو فعل مضارع کو نصب دے گا، الی آخر الامثلہ۔ کتنی یہاں تک 17 مورد ہیں، بھلا پیدا کر لیں گے ہم لوگ۔ حتیٰ کے بعد 1، لام کہے کے بعد 2، لام جہد کے بعد 3 یہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں آئی تھی 6 وہ، اور وا جو اسی طرح 6 چیزوں کے جواب میں ہے 6 6 12 اور 3 15 ہو گئے، اور جناب 2 مورد اور۔ وبعد او بمعنی الا، او جو الا کے معنی میں ہے، اس او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ نحو جئتو کا او تو یعنی حق کی، جئتو کا، ٹھیک ہے، او تو یعنی حق کی، یعنی الا ان، او بمعنی الا ہے نا، الا ان تو یعنی حق کی، تو اس او کے بعد واو، او جو الا کے معنی میں ہے اس کے بعد ان مقدر ہے، تو لہذا تو یو تھا تو بن گیا تو یعنی جئتو کا، میں آپ کے پاس آیا، ٹھیک ہے، کہ الا ان تو یعنی حق کی، کہ تو میرا حق مجھے عطا کرے۔ و بعد الواو العطف اذا کان المعطوف علیہ اسما سریا، واو عطف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ واو عطف اذا کان المعطوف علیہ، جب معطوف علیہ اسم سری ہو، واو عطف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے
واو عطف کے بعد اذا کان المعطوف علیہ اسما سریہ، جب معطوف علیہ اس میں سری ہو، اس میں سری ہو یعنی جو ہے اس کو سری کی تعویل میں نہ لے جائیں، بالکل واضح جو ہے اس میں سری ہو۔ نحو اعجبنی قیامک و تخرجا، توجہ فرمائی میرے عزیزو، اعجبنی قیامک و تخرجا، یہ جو تخرجا ہے ٹھیک ہے، اس واو کے بعد کیا ہے؟ وَأَن تخرجا ہے، ٹھیک ہے، اس واو عطفہ ہے اور یہ عطف کر رہی ہے کس پہ آگا جان؟ اس میں سری پہ، بعد الواو العطف، واو عطف کے بعد ان ہے، اذا کان المعطوف علیہ، جب معطوف علیہ اس میں سری ہو، نحو اعجبنی قیامک و تخرجا یعنی وَأَن تخرجا ہے، تخرج جو تھا تو واو کے بعد ان کی وجہ سے تخرجا بن گیا۔ مجھے آپ کے قیام اور نکلنے پہ تعجب ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ مطلب تمام ہوا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا اظہار کرنا جائز ہے اور بعض جگہوں پر ان کا اظہار کرنا واجب ہے۔ وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَن مَعَ اللَّامِ كَيْ، ان کا اظہار کرنا جو ہے جائز ہے، یجوز اظہار ان کا اظہار کرنا جائز ہے، مع اللام كَيْ، لام كَيْ کے جو ہے نا ساتھ، نحو اسلمت لأن ادخل الجنت، اسلمت میں اسلام لایا، لأن ادخل الجنت تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اسلمت لأن ادخل الجنت، تو یہاں یہ جو ہے لام کہ اور اس کے بعد ان کا اظہار کرنا، لأن پڑھ رہا ہوں نا، مقدر تو نہیں، لأن اظہار کرنا جائز ہے، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وَمَعَ وَاوِ الْعَطْفِ، واو عطف کے ساتھ بھی ان کیا ہوتا ہے جان؟ اظہار کرنا اس کا جائز ہے، واو عطف کے ساتھ، نحو اعجبنی قیامک وَأَن تخرجا، واو عطف ہے اس کے بعد ان اظہار کیا ہے، وَأَن، ان مل شاہد ہے، تخرجا ان نے نصب دی، اعجبنی قیامک مجھے آپ کے قیام پر تعجب ہے، وَأَن تخرجا، ٹھیک ہے کہ کیا وَأَن تخرجا آپ خارج ہوں۔ وَيَجُوزُ إِظْهَارُهَا مَعَ اللَّا وَاللَّامِ كَيْ، معذرت یہ یجوز پڑھ بیٹھا ہوں، وَيَجِبُ إِظْهَارُهَا مَعَ اللَّا وَاللَّامِ كَيْ، ان کا اظہار کرنا واجب ہے، مع اللہ واللام كَيْ، لا اور لام كَيْ کے ساتھ ان کا اظہار کرنا واجب ہے، لا اور لام كَيْ کے ساتھ، نحو لِأَن لَا يَعْلَمَ، ٹھیک ہے، اس کو اگر کھولے نا تو یہ ہے لِأَن لا، تو ان اور لا جو ہے نا ان میں ادغام ہونے کی وجہ سے بن گیا اللہ، تو یہ اصل میں یہ ان کا اظہار ہوا ہے، لِأَن لا بنا ہے ادغام ہو کر لِأَلَّا يَعْلَمَ، ٹھیک ہے، یہاں ان کا اظہار کرنا واجب ہے، وَيَجِبُ إِظْهَارُهَا مَعَ اللَّا وَاللَّامِ كَيْ، ان کا اظہار کرنا واجب ہے لا اور لام كَيْ کے ساتھ، نحو لِأَن لَا يَعْلَمَ۔ وہ جو نقطہ بیان کیا تھا کہ مادہ علم کے بعد جو ان آئے گا وہ ثقیلہ سے خفیفہ ہوگا، نہ کہ ان ناصبہ جو مصدریہ ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن مادہ یعنی زن کے بعد جو ان آئے گا اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، ان مصدریہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ان نصب دینے والا، اور ان ثقیلہ سے خفیفہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَعْلَمْ ان الواقعۃ بعد العلم لیست ہی الناصبۃ للمضارع، آپ جان لیں کہ وہ ان جو واقع ہوتا ہے علم کے بعد، لیست ہی الناصبہ للمضارع، وہ مضارع کو نصب دینے والا نہیں ہے، بل انما ہی المخففۃ من المثقلۃ، بلکہ وہ ثقیلہ سے خفیفہ ہوتا ہے، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے،
علما ان سیکونو منکم مرضا، یہ سیکونو کیوں پڑھا ہے جی؟ سیکونو نصب تو کوئی نہیں دی، ان لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ ان ناصبہ نہیں ہے، یہ ان میرے عزیز بھائیو ناصبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان ثقیلہ سے خفیفہ ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضا، اس نے جانا کہ تم میں سے ان قریب مریض ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فالواقعۃ بعد الظن جاز فیہا الوجہان، پس وہ ان جو واقع ہوتا ہے ظن کے بعد، جاز فیہا الوجہان، اس ان میں دونوں وجہیں جائز ہیں۔ کیا مطلب؟ این ینصبا بہا، اس ان کے ذریعے سے نسب دی جائے، این ینصبا بہا، ان کے ذریعے نسب دی جائے، وَأَن تَجْعَلَهَا كَالْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ، وَأَن تَجْعَلَهَا، اور اس ان کو قرار دیا جائے، كَالْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ، وہ ان جو علم کے بعد واقع ہوتا ہے اس کی طرح قرار دیا جائے۔ تو جب اس کی طرح قرار دیں گے جو علم کے بعد ہوتا ہے تو وہ ثقیلہ سے خفیفہ ہوگا اور پہلا نصبہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، مطلب بعدی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں فاصل یہ ہے، یعنی وہ عامل جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، عامل جزم کے بارے میں ابھی ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل کیا ہیں جی؟ جو چیزیں فعل مضارع کو جزم دیتی ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور کلم مجازات، یہ 5 چیزیں ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتی ہیں۔ دوبارہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور کلم مجازات۔ کلم مجازات یعنی جزم دینے والے کلمات، جیسے مثلا ہم لوگوں نے عوامل میں بھی پڑھا تھا، مثلا ان، مہما، ازما، اینا، حیثما، من، ایو، انا، ٹھیک ہے، یہ آگا جان۔ اور ان مقدرہ ہوتا ہے جو مضارع کو کیا دیتا ہے آگا جان؟ جزم دیتا ہے۔ مجازات کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ جو ہے یہ جزم دیتے ہیں مجازات، ٹھیک ہے، یعنی پہلے والا جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے جزا کے لیے، جزا کے لیے وہ سبب بنتا ہے، جزم دیتے ہیں، لہذا ان کو کلم مجازات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ انشاءاللہ مثالیں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں نا ایک بات آپ مد نظر رکھیں گے کہ لم اور لما کے درمیان جو ہے نا یہاں ایک فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لم جو ہے یہ بھی کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لما بھی فعل مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کرتا ہے، اس لحاظ سے تو دونوں ایک جیسے ہیں کہ لم مضارع کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے، لما بھی فعل مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو ہے نا لما کیا ہوتا ہے؟ لما میں ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں نفی کے بعد توقع ہوتی ہے، اس کام کی توقع ہوتی ہے اس نفی کے بعد، اور نفی سے پہلے والے میں دوام ہے، یعنی وہ پہلے والا کام ابھی تک آ رہا ہے اور بعد میں توقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ لم میں اس طرح نہیں ہے۔ یہ عرض کیا ہے جو لما ہے نا اس میں نفی کے بعد توقع ہے اس کام کی اور پہلے والے میں بھی دوام ہے، لیکن لم میں اس طرح نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ لما کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن لم کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثلا دیکھنا نادم زید و لما کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن لم کے بعد صحیح نہیں ہے، نادم زید و لم کہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو فعل ہے نا وہ لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لما میں تو ٹھیک ہے، لیکن لم میں فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اس کے بعد جو ایک مہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے میرے عزیزو کہ یہ جو کلم مجازات ہم نے کہے ہیں جزم دینے والے کلمات،
ان میں ان حرف ہے، باقی جو ہے نا وہ اسم ہے، ٹھیک ہے، عوامل میں وہ جو تھے 9. ان کا یہ کرتے کیا ہیں؟ کلم المجازات، یہ جناب دو فعلوں کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو جزم دیتے ہیں. اب ان کی صورت حال یہ ہے، یا دونوں کلم مجازات دو فعلوں پہ آنے ہیں نا، دونوں فعل مضارع ہیں ایک، دونوں فعل ماضی ہیں دو. تیسری صورت یہ ہے کہ شرط جو ہے پہلی وہ فعل مضارع ہے اور جو جزا ہے وہ فعل ماضی ہے. اور چوتھی صورت اس کی عکس کر لیں، شرط فعل ماضی ہے اور جزا مضارع ہے. یہ جو چار صورتیں بنتی ہیں تو ان میں ابھی ان کا عمل دیکھیے گا آغا جان. یہ کلم المجازات جب آئیں اور دونوں ہوں فعل مضارع، ٹھیک ہے، پہلے والے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے والے کو جزا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں. دونوں اگر فعل مضارع ہیں تو جزم دینا واجب ہے، ٹھیک. دوسری صورت اگر شرط اور جزا دونوں فعل ماضی ہیں تو لفظی طور پر جزم نہیں آئے گی، محلی طور پر مجزوم ہوں گے لیکن لفظی طور پر جزم نہیں آئے گی. تیسری صورت کے شرط فعل مضارع ہے، جزا فعل ماضی ہے، تو شرط کو جزم دینا، شرط کو جزم دینا واجب ہے، شرط کو جزم دینا واجب ہے، ٹھیک ہے. اور چوتھی صورت کیا تھی کہ شرط ماضی ہے، جزا مضارع ہے، تو یہاں جو ہے نا جائز ہے، یعنی جزم دینا جائز ہے، رفع بھی دے سکتے ہیں اور جزم بھی دے سکتے ہیں. توجہ فرما لیں یہاں تک. فصل المجزوم و عاملہ، یعنی وہ فعل مضارع جو مجزوم ہے، عاملہ اس کا عامل کیا ہے؟ لم و لما و لام الامر و لا النہی و کلم المجازات. لام لما لام امر لا نہی کلم المجازات وہ کیا ہیں جی؟ وہیا ان و مہما و اذما و عینا و حیثما و من و ایو و انا و ان المقدرہ. کتنے ہو گئے جی؟ ان، مہما، اذما، عینا، حیثما، من، ایو، انا، ان المقدرہ. یہ 9 کلمے مجازات ہیں اور یہ بھی جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو. نحو جیسے مثالیں ابھی سننا. لم یضرب، توجہ فرما رہے ہیں، لم یضرب، لم آیا اور یضرب کو جزم دی ہے با پہ، یضربو تھا، لم نے جزم دی بن گیا لم یضرب. ولما یضرب، لما نے یضرب وہ کو جزم دی یضرب. والے یضرب، ٹھیک ہے، لام امر کی مثال ہے. ولا یضرب، لائے نہیں کی ہے. اور یہ کلم مجازات میں سے فقط ایک کو بطور مثال دے دیا. وَإِن تَضْرِبْ أَضْرِبْ، ٹھیک ہے، الی آخرہ. باقی مثالیں جو ہیں نہیں دیں، باقی بھی اسی طرح، یعنی 2 فعلوں کے اوپر یہ جو ہے نا کلم مجازات آئیں گے، ٹھیک ہے. خالی ان کی مثال دی ہے، باقی بھی اسی طرح ہی ہونے ہیں. وہ جو نقطہ تھا لم اور لما کے درمیان فرق کا، وہ یہ ہے وَعْلَمْ أَنَّ لَمْ تَقْلُبُ الْمُضَارِعَ ماضِيًا منفیہ. آپ جان لیں کہ لم مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے. وَلَمَّا كَذَلِكَ، اور لما بھی كَذَلِكَ اسی طرح، یعنی مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے. إِلَّا أَنَّ فِيهَا تَوَقُّعًا بَعْدَهُ وَدَوَامًا قَبْلَهُ، مگر یہ کہ أَنَّ فِيهَا اس لما میں توقعاً بعدہ کی ضمیر، فیہا کی ضمیر لوٹائیں گے لما کی طرف، بعدہ کی جائے گی نفی کی طرف. مگر یہ کہ لما میں توقع ہوتی ہے بعدہ نفی کے بعد، ودوامًا قبلہ اور نفی سے پہلے دوام ہوتا ہے. یہ ایک فرق. لیکن لم میں تو اس طرح نہیں ہوتا نا. وَأَيْضًا، اور اسی طرح يَجُوزُ حذف الفعل بعد لما، فعل کا حذف کرنا جائز ہے لما کے بعد. تقول، تم کہو گے ندم زید ولما، زید شرمندہ ہوا، ولما بعد میں فعل حذف ہے. اے لما ينفعه الندم، اور ندامت نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا. ولا تقول، اور تم نہیں کہو گے ندم زید ولم،
لم کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے لم اور لمہ کے درمیان میرے عزیز بھائیوں۔ وَأَمَّا كَلِمُ الْمُجَازَاتِ حَرْفًا كَانَتْ أَوْ اسْمًا فَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ۔ اما کلم المجازات یعنی جزم دینے والے جو کلمات ہیں، حرفاً کانت و اسمن، حرف ہوں یا اسم، فہی تدخل علی الجملتین، فہی یہ کلمات مجازات دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، کیوں؟ لتدل علی ان الاول سبب للثانیۃ، تاکہ دلالت کرے کہ پہلا سبب ہے ثانیہ کے لیے، تاکہ دلالت کرے کہ ان الاول سبب للثانیۃ، کہ پہلا سبب ہے دوسرے کے لیے۔ وَتُسَمَّ الْأُولَى شَرْطًا وَثَانِیَہ، تو جزان پہلا کو شرط کا نام دیا جاتا ہے اور دوسرے کو جزا کا نام دیا جاتا ہے۔ ثم ان کان الشرط والجزاء مضارعین یجب الجزم فیہما، اگر شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں، یجب الجزم فیہما، تو دونوں میں، فیہما یعنی دونوں مضارعوں شرط و جزا کو جزم دینا واجب ہے۔ نحو ان تکرمنی اکرم کا، ان تکرمنی، تکرم دیکھا مضارع ہے، میم کے اوپر جزم آئی ہے، اکرم میں میم کے اوپر جزم آئی ہے، دونوں مضارع تھے، ان نے دونوں کو جزم دی ہے، ان تکرمنی اکرم کا، اگر تو میرا احترام کرے گا اکرم کا، میں آپ کا احترام کروں گا۔ وَإِنْ كَانَ مَاضِيَيْنِ لَمْ يَعْمَلْ فِيهِمَا لَفْظًا، اور اگر دونوں ماضی ہوں یعنی شرط اور جزا دونوں ماضی ہوں، لم يعمل فیہما لفظاً، تو ان میں وہ لفظاً جو ہے نا عمل نہیں ہوگا، فیہما ان دونوں ماضی جو شرط اور جزا ہیں ان میں لفظی طور پر عمل نہیں ہوگا۔ نحو ان ضربتا ضربتو، یہاں لفظی طور پہ ان جزم نہیں دی دونوں کو کیونکہ دونوں ماضی تھے، ٹھیک ہے، محلی طور پہ ہے جزم۔ ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا میں ماروں گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا يَجِبُ الْجَزْمُ فِي الشَّرْطِ، اگر تنہا جزا ماضی ہو، جزا ماضی ہو، شرط کیا ہو؟ مضارع ہو، تو جزم دینا واجب ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا، اگر جزا تنہا ماضی ہو، یجب الجزم فی الشرط، تو شرط میں جزم دینا واجب ہے۔ نحو ان تضربنی ضربتک، توجہ فرما رہے ہیں، شرط جو ہے تضربنی مضارع ہے، جزا ضربتو ماضی ہے جزا، تو مضارع کو جزم دینا واجب ہے۔ ان تضرب، رب محل شاہد ہے، تضربو تھا نا، ان نے جزم دی، ان تضربنی ضربتک، اگر تو مجھے مارے گا ضربتک، تو میں آپ کو ماروں گا۔ وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ مَاضِيًا جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ، اگر تنہا شرط ماضی ہو، اگر تنہا شرط ماضی ہو، جزا کیا ہو؟ مضارع ہو، جاز فیہ الوجہان، تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں۔ دو وجہ کون سی اگر جان؟ یعنی جزم دینا بھی جائز ہے اور رفع دینا بھی جائز ہے۔ نحو ان جئتنی اکرم کا، جئتنی ماضی ہے شرط، جزا اکرم کیا ہے اگر جان؟ مضارع ہے، تو یہاں جزم دینا جائز ہے، اکرمو تھا تو جزم دی بن گیا اکرم کا، ان جئتنی اکرم کا، اگر تو میرے پاس آئے گا اکرم کا، میں آپ کا احترام کروں گا۔ وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي أُكْرِمُكَ، اگر تو میرا احترام کرے گا اکرموک، تو میں آپ کا احترام کروں گا۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ اکرمو پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک مثال دی ہے جس میں جزم دی ہے، ٹھیک ہے نا، جزا مضارع تھی، صرف جزا مضارع تھی، تو دونوں صورتیں تھیں، جزم دینا اور نہ دینا، پہلے میں جزم دی ہے اور دوسرے میں جزم نہیں دی۔ وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي أُكْرِمُكَ، اگر تو میرا احترام کرے گا اکرمک، تو میں آپ کا احترام کروں گا۔ موفق رہیں، مؤید رہیں میرے عزیزو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔